السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلفام نظامی اور آپ موجود ہیں میرے ساتھ وائس آف کراچی پر۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے تمام پروگراموں میں پاکستان اور بالخصوص کراچی کی تمام سیاسی اور معاشی صورتحال سے باخبر رکھا اور ہر خبر کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت دیتے رہے۔ پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے سے اٹھنے والے سیاسی شعلے اب کراچی پر گرنا شروع ہو چکے ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی قانون کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پھٹنے کو تیار ہیں۔ حکومت گرے گی یا نہیں گرے گی، مہنگائی کے خلاف لوگ سڑکوں پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیا میچ شروع ہو چکا ہے؟ اس جیسے کئی سوال لے کر آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاسی تجزیہ کار جناب سہیل ہاشمی صاحب۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور لیتے ہیں اپنے سوالوں کے جواب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام گلفام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہی اللہ کا بڑا کرم ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جناب اعلیٰ، گزارش یہ ہے کہ بلدیاتی قانون پر شروع ہونے والی جو سیاسی مہاجرائی ہے وہ عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ ماحول کا پارا بھی ہائی ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عوام ان کے ساتھ نکلیں گے؟ آپ اپنے پروگرام کا نام گلفام اگر کٹھیرا رکھ لیں اور ایک جج بن کر سوالات کریں اور ملزمان سے جوابات طلب کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ آپ کا پروگرام ہوتا ہے سیاسی، تو میری خواہش ہے آنے والے کی بات سنیں نا، اپنے سوالات اس پہ کیوں ٹھوک رہے ہیں۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ بلدیاتی ایکٹ کے خلاف شروع ہونے والی ماجرائی ایک جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، تو دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی میں اس قسم کی نورا کشتیاں جب بھی اقتدار کے جانے کا وقت آیا ہے ہوتی رہی ہیں۔ اب اس پوری مہاجرائی میں اب اگر آپ نمبر 1 سمجھتے تو میں سمجھ رہا ہوں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال یا جماعت اسلامی کے امیر کراچی کے حافظ نعیم الرحمان کے سوا اس بلدیاتی ایکٹ سے متعلق جو بھی کہا جا رہا ہے ان دونوں افراد کے علاوہ یہ سب نورا کشتی ہے بھائی، اس کا حقائق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نہیں، آج بھی تب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ بلدیاتی جو کام ہیں وہ شہری علاقوں ہوں یا کوئی کہیں پر بھی ہوں، بلدیات کے کام تو جوں کے دو پڑے ہیں بالکل ایک دم، مطلب کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا۔ سڑکیں آپ دیکھ لیں، گلیاں دیکھ لیں، آج بھی جا کے دیکھیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ میں کس کی عقل پہ ماتم کروں؟ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے ان کے کتے بلی تھیلے سے باہر نکال دیے اور بتایا، اس سے پہلے مصطفیٰ کمال نے بھی یہ کام کیا تھا لیکن کل انہوں نے اوپنلی بتایا پریس کانفرنس کے دوران کہ کے ڈی اے سمیت اپنے جو یہ کوڑا کچرا اٹھانے والا معاملہ ہے اس سمیت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت تمام معاہدے تو متحدہ قومی موومنٹ نے خود پیپلز پارٹی سے کیے تھے نا۔ تو اب یہ رونا دھونا، یہ مگرمچھ کے آنسو، یہ کس کام کے ہیں؟ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ کل وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وسیم اختر صاحب فرما رہے تھے کہ ناظم آباد والوں نے جو ہے آپ کو پینٹ پہننا سکھائی۔ یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ جن کو تم نے پینٹ پہننا سکھائی ان کے ساتھ مل کر ہمارے پاجامے اتار دیے، یہ کوئی نہیں بتا رہا۔ ہم اسی میں خوش ہیں، ہم نے تمہیں کھانا کھلانا سکھایا، کھانا پینا سکھایا، روٹی پکانا سکھائی، بریانی سکھائی۔ یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے بھی تو تمہیں بھائی گوشت اچار پکوا دیا، تمہارے تو پکوان ہی بدل گئے یار، دوسروں کی کیا بات کر رہے ہو آپ؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا جو ہے نا وہ بڑا اہم سوال ہے یہ کہ مہاجر قومی موومنٹ کا جو جلسہ تھا وہ ہونا تھا 19 دسمبر کو جی۔ 19 دسمبر کے دن جو ہے وہ پورے شہر کے اندر صورتحال بالکل جو ہے آپ کے سامنے ہوگی کیا ہوگا۔ اب وہ جلسہ جو ہے وہ چلا گیا 26 دسمبر کو جی، تو آپ کو صورتحال کہاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کہیں بھی نہیں جا رہی۔ 30 سال ہو گئے مہاجر قومی موومنٹ اپنی جگہ کھڑی ہے، تو 19 سے 26 دسمبر کو کیا ہو جائے گا؟ جلسہ انشاءاللہ تعالی اگر مہاجروں نے واقعی اپنے باشعور ہونے کا ثبوت دیا تو کامیاب ہوگا۔ اور وہ نعرہ جو ہم سے لگوا دیا گیا تھا نا، چریا ہے مہاجر چریا ہے، لوگ دیکھیں گے مہاجر چریا نہیں ہے بھائی، مہاجر باشعور قوم ہے، بالآخر جاگ گئی اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ تھوڑی سی مہنگائی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ مہنگائی سے جو ہے وہ لوگ بڑی بری طرح پریشان ہیں۔
بے شک. اور اس کے بعد جو ایک منی بجٹ آ رہا ہے, جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عوام کو مطلب ڈسٹرب, یہ ذہن ان کا تبدیل کرنے کے لیے کوئی سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں نا کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ خود کو اسٹیک ہولڈر سمجھتی ہے تو آپ ایمانداری سے بتائیے اس وقت ایک عام آدمی کس صورتحال سے زیادہ پریشان ہے, بلدیات ایکٹ سے یا مہنگائی سے؟ مہنگائی. تو پھر مہنگائی کے خلاف باہر کیوں نہیں آ رہے بھائی آپ؟ مہنگائی کے خلاف آپ باہر آئیں گے تو عمران خان آپ کی 2 وزارتوں کے بجائے ایک رہنے دے گا باقی. تو بھائی مہنگائی ہے اصل مسئلہ. اب مہنگائی کے لیے تو جماعت اسلامی ہو یا پاک سرزمین پارٹی ہو اور دیگر جماعتیں ہوں, کوئی بول ہی نہیں رہا نا اس کے خلاف. تو کراچی پر قیادت کے جو حقدار اپنے آپ کو جو دعوے دار بتا رہے ہیں انہیں بیسک تو بھائی میرے مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ آنا چاہیے, لیکن متحدہ قومی موومنٹ تو آ ہی نہیں سکتی. یہ متحدہ قومی موومنٹ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں ایم کیو ایم اسلام آباد ہے جو اسلام آباد کے اشارے کے سوا ایک پل بھی نہیں ہل سکتی. تو جب تک ایم کیو ایم اسلام آباد ایوان میں موجود ہے, کراچی میں مہنگائی سمیت کسی بھی بنیادی مسئلے کے حقوق کی جدوجہد وہ شروع نہیں کرے گی. باقی پاک سرزمین پارٹی کر رہی ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, جماعت اسلامی کر رہی ہے, اور کراچی کے, کشمور کے, میرپور خاص کے, حیدرآباد کے, دوسرے شہروں کے مہاجروں کے لیے آفاق احمد بھائی اپنی جگہ پہ کھڑے. یہ بھی بڑا اہم, یہ بات بڑی اچھی بات آپ نے کہی. آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کو یہ کہا تھا کہ وہ جلسہ جو ہے وہ آگے کر دیں, تو یہ کیا آپ سے کوئی مشاورت ہوئی تھی اس کے اوپر؟ مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی, صورتحال اتنی بھیانک ہے. لیکن کل جو آفاق بھائی کی جو پریس کانفرنس ہوئی وہ انتہائی تدبر, انتہائی تحمل, بالکل وہ تھی جو 84, 85, 86 کی آپ ایم کیو بحال کرنے جا رہے ہیں. بالکل یہ جینین بات ہے, اس میں کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے. بھائی آپ کہہ رہے ہیں مہاجر 5ویں قومی ہے, تو آپ نے کہا تھا کوٹا سسٹم, آپ نے کہا تھا میسورین کی واپسی. اگر مہاجر قومی موومنٹ اپنی اصلی صورت میں اسی نعرے پر بحال ہو رہی ہے تو پھر فاروق ستار صاحب بحالی کمیٹی ختم کر کے گھر چلے جائیں. جی بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کا. میں نے تو جتنے سوال آپ سے کیے تھے اس کا تو آپ نے کوئی جواب دیا نہیں, آپ نے تو اپنی بات کوئی کر دی. نہیں, میں اپنی بات کروں گا اپنے لوگوں سے بھائی. آپ نے تو ابھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ اپنے پروگرام کا نام کٹھیرا رکھ لیں اور بلائیں لوگوں سے, اور جو مہمان آئیں انہیں آپ ملزمان سمجھ لیں اور خود آپ جج بن جائیں اور اپنے سوالات کے جواب طلب کریں. نہیں, ہمارا کام سوال تو کرنا, ایک صحافی کا سوال کرنا ہے تو حق ہے, بلکہ حق نہیں ہے, بنیادی حق ہے. تو وہ سوال تو کسی آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ بلدیاتی ایکٹ سے زیادہ مسئلہ مہنگائی ہے؟ مہنگائی کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. کون کر رہا ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں, جو بیسکلی ایوان میں بیٹھے ہیں, وہ تو ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. اب ایک مصطفیٰ کمال کر لیں, حافظ نعیم الرحمان کر لیں, تو یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے نا. وہ بھی لوگ مہنگائی کے خلاف آئے نا, تو انہیں پتہ پڑے کہ کھلاڑی کس طرح انہیں ڈاج دے چکا ہے اور دے رہا ہے. 19 دسمبر کو دمادم مسجد اندر ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیے اس کے امکانات تھے, لیکن کل جو آفاق بھائی نے جو پریس کانفرنس کے دوران جو رویہ اختیار کیا اس کے نتیجے میں یہ آگ جو لوگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے وہ ناکام ہو گئے. انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا, بھرپور ہوگا, کامیاب ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں, میں یہ بات جو جب کرتا ہوں نا تو میں کسی ترم خان کی بھی ٹیم نہیں ہوں, میں اوریجنل بات کرتا ہوں. میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے لوگ سوچ رہے ہیں, میرے عوام سوچ رہے ہیں, میری مہاجر قوم سوچ رہی ہے, میں وہ بات کرتا ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں کسی کی کاسالیسی کر رہا ہوں, کسی کی نمائندگی کر رہا ہوں, کسی کی ترجمانی کر رہا ہوں. میں تو مصطفیٰ کمال کو بھی پاکستان کا ہیرو قرار دیتا ہوں, لیکن مہاجروں کا ہیرو آفاق احمد ہے, رہے گا. تو کیا کسی پلیٹ فارم سے آپ مہنگائی کے خلاف کچھ کرنے والے ہیں؟ پلیٹ فارم کیا ہوتا بھائی؟ میں کوئی ٹرین میں بیٹھنے جا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کے خلاف مجھے صرف 26 دسمبر کے مہاجر قوم کے جلسے کا انتظار ہے. اس کے بعد ایم کیو ایم کراچی میدان میں آئے گی, ایم کیو ایم لندن والے اور ایم کیو ایم اسلام آباد والے تماشا دیکھیں گے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کراچی کے پلیٹ فارم سے کتنا بڑا دھرنا ہو رہا ہے, اور یہ کام انشاءاللہ تعالی پریس کلب پر ہوگا. تو کوئی جا سکتا ہے باہر؟ کوئی باہر تو یہ سارے ہی چلے جائیں گے. بلدیاتی الیکشن کے نتائج آپ سامنے آنے دیں. بہادرآباد میں آپ جائیں گے تو وہیں سناٹا جو 9-0 پہ کوئی صورتحال ہوگی. بہت شکریہ آپ کا ہاشمی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے
اور ہمارے ناظرین کو جو ہے کچھ نئی باتیں بھی بتائی اور کچھ نئی چیزیں بھی سکھائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے پھر ملتے ہیں کچھ نئی سیاسی صورتحال اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ. ناظرین، وائس آف کراچی کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب تو لازمی کیجئے، کیونکہ یہی عمل جو ہے نا آپ کا، وہ ہمیں مجبور کرتا ہے پروگرام کرنے کے لیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. گلفام نظامی کو اجازت دیے، ملتا ہوں بہت جلد آپ سے کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. اللہ حافظ.